ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں تمام عبادات کے ساتھ ایک اہم عبادت جو زکوٰۃ ہے اسے بھی ہم اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے واسطے ماہ رمضان کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کا عام رواج یہ ہے کہ اکثر مالدار ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہم زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں اور اس کو سیکھیں۔ جس طرح سے روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل کا جاننا فرض ہے، حج فرض ہے تو حج کے مسائل کا جاننا فرض ہے، اسی طرح سے نماز جب فرض ہو جاتی ہے تو نماز کے مسائل کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب زکوٰۃ فرض ہو گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ پر زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا۔ بغیر مسائل کو جانے ہوئے اگر ہم انجانے طور پر اور شریعت کی روشنی میں ہم زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پیسہ بھی میرا نکل جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے زکوٰۃ دینے والوں کے واسطے کہ میں تمہارے مال کو محفوظ رکھوں گا، تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، وہ اس اللہ پاک کی اس وعدے کے اندر وہ مالدار شامل نہیں ہو سکتا، چونکہ اس نے مسائل کے اعتبار سے جس طرح سے قرآن و سنت نے زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے کہا ہے اس نے اس طریقے پر زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کسی اردو تاریخ کے مہینے کی ایک تاریخ متعین کر لیں۔ مثلا اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو رمضان کے کسی ایک تاریخ کو آپ متعین کریں، 5 رمضان، 10 رمضان، 12 رمضان، یا جو بھی تاریخ آپ کو متعین کرنی ہو، آپ ایک تاریخ متعین کریں اور اس متعینہ تاریخ میں آپ اپنے تمام مال کا حساب کریں۔ آپ یہ لکھیں کہ آپ کے پاس سونے کے شکل میں کتنے پیسے ہیں، یعنی آپ کے پاس جو سونا کا زیور ہے اس کی قیمت کتنی ہے، جو چاندی کا زیور ہے اس کی قیمت آج کی تاریخ میں کتنی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو نقدی روپیہ ہے کل روپے کتنے آپ کے پاس ہیں، اس کو بھی لکھیں آپ۔ اس کے بعد اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، تاجر ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دکان میں سامان تجارت کتنا ہے، اور وہ سامان تجارت جس کو آپ آج کی تاریخ میں بیچیں گے تو اس کی کل قیمت کتنی آپ کو ملے گی، آپ اس کو بھی لکھیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے LIC کرائی ہے تو LIC میں اگر آپ 10,000 روپیہ سال کے اعتبار سے جمع کرتے ہیں اور آپ نے 5 سال جمع کیا ہے LIC میں، تو گویا کہ آپ نے 50,000 روپیہ LIC میں جمع کر دیا، تو اس 50,000 روپے کو بھی آپ لکھیں۔ اس کے بعد بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے واسطے جو ہم نے زیور بنایا ہے اس کا زکوٰۃ کیوں دیں گے، وہ تو بیٹی کے واسطے ہم نے بنایا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی حج کے واسطے پیسہ یا روپیہ جمع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو میں نے حج کے واسطے جمع کیا، اس کے زکوٰۃ کیسے نکالوں میں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بیٹی کا زیور جو آپ نے شادی کے واسطے بنایا ہے، آپ جب تک شادی نہیں کر لیتے اور بیٹی کو زیور شادی میں نہیں دے دیتے اس وقت تک اس کے مالک آپ ہیں۔ اگر آج آپ کو تقاضا پڑ جائے کسی پیسے ضرورت کی اور آپ کو زیور بیچنے کی نوبت آئے تو کیا بیٹی آپ کو منع کرے گی کہ ابا آپ زیور کو نہ بیچیے؟ آپ زیور کے مالک ہیں، آپ جب چاہیں اسے بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح سے حج کے جو پیسے ہیں آپ اس کے بھی مالک ہیں، آپ جب چاہیں اس حج کے پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہانہ نہیں بنانا ہے، بلکہ تمام زیور جو آپ نے بیٹی کے شادی میں دینے کے واسطے خریدا ہے، حج کے واسطے آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے، کاروبار کے شکل میں جو پیسہ آپ کے پاس ہے، LIC کے شکل میں جو پیسہ آپ نے جمع کیا، ان تمام پیسے کو لکھیں ایک جگہ۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل پیسہ کتنا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ پر قرض ہے تو آپ اس قرض کو بالکل مائنس کر دیں۔ قرض کو مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کل رقم کتنی بچی۔ اگر آپ کے پاس کل رقم 26,500 روپیہ بچ جاتا ہے، تمام پیسے اور سونا اور چاندی کے زیورات کی رقم جوڑنے کے بعد اور قرض ادا کر دینے کے بعد اگر آپ کے پاس 26,500 روپیہ بچ جاتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ ہم نے
10 مئی کو چاندی کی قیمت معلوم کی تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 10 مئی 2020 کو 26,500 روپیہ تھا۔ تو گویا کہ 52.5 تولہ چاندی کے مالک آپ ہیں، 26,500 روپیہ آپ کے پاس ہے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ اب آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان تمام پیسے کا زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازمی اور ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت سے حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو دی جائے، تو زکوٰۃ کی رقم آپ اسے دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 26,500 روپیہ کی مالیت نہ ہو، سونا چاندی اور نقدی رقم ملا کر کے وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے اور آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب ہے، کھانے پینے کے بعد یا قرض کو ادا کر دینے کے بعد سونا چاندی کے شکل میں یا روپیہ کے شکل میں یا سامان تجارت کے شکل میں اگر اس کے پاس 26,500 روپے آج کی تاریخ میں ہے تو وہ انسان صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ کا لینا اس کے واسطے درست نہیں ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو صاحب نصاب جو آدمی نہیں ہے آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں بہت سے حضرات یہ معلوم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کسے دیں اور کسے نہ دیں، تو ایک اصول یاد رکھیے زکوٰۃ دینے کا کہ آپ جس سے پیدا ہوئے، یعنی آپ اپنے ابا سے پیدا ہوئے، آپ کے ابا دادا سے پیدا ہوئے، دادا پر دادا سے پیدا ہوئے، اس طرح سے اوپر آپ چلے جائیں، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد جو ہم سے پیدا ہوا، یعنی بیٹا پوتا، بیٹی پوتی، ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بقیہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں اور زکوٰۃ کے مسائل جاننے کے بعد زکوٰۃ کو ادا کریں۔ الحمدللہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ملت کا 80% طبقہ ایسا ہے جو آج کے وقت میں صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کون ایسا افراد ہوگا ہمارے معاشرے کا جس کے پاس 26,500 روپے سونا چاندی اور نقد روپے کے شکل میں موجود نہ ہو؟ اگر اتنی رقم اس کے پاس سونا اور چاندی کی قیمت لگانے کے پاس یا نقد روپیہ چاہے 100 200 400 500 روپے ہوں اور سونا چاندی کی رقم ملا کر 26,500 روپے ہو جاتے ہوں، تو یاد رکھے وہ انسان صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو انسان زکوٰۃ حساب کر کے ادا کرتا ہے اس کا زکوٰۃ صحیح ادا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے واسطے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا اور تمہارے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا۔ اگر ہم زکوٰۃ کو مسائل جان کر ادا کریں تو انشاءاللہ میرا مال دن بدن بڑھتا رہے گا اور میرا مال محفوظ رہے گا، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کے مسائل کو جان کر زکوٰۃ نکال کو صحیح طریقے سے ادا کر کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے زکوٰۃ کو صدقات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔